يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قابل قدر حاضرین، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ تبارک اسمہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریف، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی اور بزرگی لائق ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اس نے تنہا اکیلے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں علم عطا کیا، دیگر مخلوقات پر علم کی بنیاد پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی اور ہماری زندگی کے گزر بسر کے لیے، ہماری جسمانی ضرورتوں کے لیے زمین میں تمام قسم کے اسباب مہیا فرمائے اور ہماری روحانی نشو و نما اور ہماری روح کی غذا کے طور پر قرآن مجید جیسے عظیم ترین کتاب نازل فرمائی۔ بعد اس کے جناب آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد درود و سلام ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام تر تعلیمات کو، اس کی تمام باتوں کو ہم تک کما حق پہنچایا اور ایک ایسی شریعت ہمیں مہیا فرمائی تا قیامت جس کے اندر رتی برابر بھی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد جو نصوص میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا آج کا جو خطبہ ہوگا، موضوع ہوگا، وہ علم سے متعلق ہوگا۔ وہ اس لیے میں نے آج کے خطبے کو علم کے موضوع کے لیے، علم کے اس موضوع کو اس خطبے کے لیے چنا ہے۔ ابھی حال ہی میں ماضی قریب میں ہم لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا، تذکیری پروگرام تھا۔ اس کے اندر جب لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا، ایک بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی، وہ بھی ایسے مسلمان جو باقاعدہ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، زمانے سے سلفی ہیں، زمانے سے اہل حدیث ہیں،
بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، پیدا ہوئے ہیں سلفی گھرانوں میں، جب ان سے غسل کا طریقہ پوچھا جا رہا ہے تو ناآشنا ہے، غسل کے صحیح طریقے سے ناآشنا ہے، نمازوں کے صحیح طریقے سے ناآشنا ہے، چہ جائے کہ گہری باتیں، ہاں البتہ ہم نے بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ علم کے باریک مسائل پر واٹس ایپ پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاند رؤیت ہلال کے موضوع پر، جس موضوع پر علماء کا بے انتہا اختلاف ہے، اس موضوع پر ہمارا ہر نوجوان لبکشائی کرتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن وہ انسان بات کرتا ہے جسے غسل کا طریقہ صحیح سے معلوم نہیں ہے، جسے صحیح نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جسے عقائد کے مسائل کا علم نہیں ہے جو لازمی ہے، واجبی ہے، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شریعت میں ہر جگہ وہ مسلمہ عقائد و مسائل ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اس موضوع پر گفتگو کرنا میں نے مناسب سمجھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اصولاً علماء نے یہ بتایا ہے کہ ہر قول و عمل سے پہلے، ہر قول و عمل سے پہلے علم شرط ہے۔ کوئی بھی قول، چاہے آپ شہادت گواہی دیتے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے لیے بھی آپ کو علم شرط ہے، آپ علم کے ساتھ ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا اقرار کریں گے، ورنہ بغیر علم کے آپ زبان سے ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے، آپ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم نے بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، بعض دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی غیر مسلم کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بغیر سمجھے کہ آپ کلمے کی تلاوت کریں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور آپ اس کے معانی مفاہیم کو سمجھتے نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں شاید قرآن کے پڑھنے سے کچھ ثواب مل جائے بغیر معانی مفاہیم کو سمجھے کے، لیکن جو مقصد حاصل ہونا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہم میں سے ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں پر وہ علم مراد نہیں جس علم کو ہم لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں، وہ حاصل کرنا فرض نہیں۔ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ پڑھ لیں، آپ طب پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، میڈیکل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، آپ زمین پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن شریعت نے جو علم دیا ہے انسانی زندگی کے گزر بسر کے لیے، اس علم کا حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، بوڑھے پر بھی فرض ہے، نوجوان پر بھی فرض ہے، بچے پر بھی فرض ہے۔ اس فرضیت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے چکے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں، لیکن شریعت کا علم انہیں نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، صحیح عقیدے کا علم نہیں ہے، نماز کے صحیح طریقے کا علم نہیں ہے، غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وضو کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علم کا فقدان ہے۔ وہ چاہے اپنی جگہ MBBS MD ہو، لیکن وہ جاہل ہے، شریعت کی نظر میں وہ جاہل ہے، جس نے شریعت کا علم حاصل نہیں کیا ہے۔ شریعت کا اتنا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے جتنے کی ہماری زندگی میں ہمیں ضرورت ہے، جتنے کی ہماری زندگی میں ہمیں ضرورت ہے۔ سر فہرست توحید کے مسائل، شرک کے مسائل، اور اس کے بعد ایمان کے 6 ارکان، ان کے مسائل، اور اگر آپ کو اللہ نے متمول بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل آپ کو جاننا فرض ہے۔ بغیر زکوٰۃ کے مسائل جانے کے آپ زکوٰۃ نکال نہیں پائیں گے، اور جب آپ صحیح زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو آپ اسلام سے خارج ہیں، آپ اسلام سے باہر ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے تو حج کرنا ہے، حج کے مسائل آپ پر جاننا فرض ہے، ضروری ہے۔ بغیر حج کے مسائل جانے کے آپ حج نہیں کر پائیں گے، صحیح حج کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے، اور آپ دائرہ اسلام سے خارج سمجھے جائیں گے اگر آپ فرضیت کے باوجود
حج ادا نہیں کرتے ہیں اور اسے ہلکے میں لیتے ہیں، اس کی فرضیت کو مانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے علم کے حصول کے سلسلے میں دسیوں آیتیں، دسیوں سینکڑوں احادیث مبنی ہیں جو علم کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ والی وحی، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ یہ صرف حکم اللہ کے نبی کے لیے نہیں تھا، شریعت میں جتنے بھی ایسے احکامات ہیں وہ ساری امت کے لیے، ساری امت کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، ہر ایک کا علم، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ دینے کے بعد کلہا، تمام علوم و فنون سے آراستہ اور پیراستہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ جیسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام علوم عطا کیے، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ اب اس کی فضیلت علم کی بنیاد پر ہے، اب ان کی فضیلت علم کی بنیاد پر اللہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے اس شے کے سامنے سجدہ کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام علوم و فنون دینے کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، جو علوم و فنون فرشتوں کو نہیں تھے، جن علوم و فنون کا علم فرشتوں کو نہیں تھا اور دوسرے مخلوقات کو نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ فضیلت انسان کی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، فضیلت کسی بھی مخلوق کے علم کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں گے کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کتا اگر برتن میں منہ بھی ڈال دے، حکم کیا ہے شریعت کا کہ 7 مرتبہ اسے دھونا ہے، اس میں سے 1 مرتبہ مٹی سے، آخری یا پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا، جب جا کر برتن پاک ہوگی، صاف ہوگی۔ لیکن شریعت میں کلب معلم، وہ کتا جسے سکھایا گیا ہے، جسے ٹریننگ دی گئی ہے شکار کی، اگر وہ منہ سے شکار پکڑ کر لائے تو اس شکار کو آپ کھا سکتے ہیں۔ وہ شکار کرنے کے بعد جانور کو جب پکڑ کر لاتا ہے اسے کھا سکتے ہیں۔ یعنی جو سیکھتا ہے اس میں جو سکھایا نہیں گیا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ صرف کتا اگر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا ہے، لیکن وہی کتا اگر سیکھنے کے بعد شکار کر کے لاتا ہے تو اس کی فضیلت دوسرے کتوں پر بڑھ جاتی ہے شریعت کی نظر میں۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے، انسانوں کا بھی یہی حال ہے، جو سیکھتا ہے جو نہیں سیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مثالیں دی، اندھے اور بصیرت افروز کی جیسی مثال ہے۔ دیکھنا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمام جنات کو اور انسانوں کو محض میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ میری مقصد تمہاری پیدائش کا میری عبادت ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں من حقق العبودیت کان فی اعلی علیین، جو عبادت کا حق ادا کرے، اللہ نے جس مقصد کی خاطر ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو جو ادا کرے وہ جنت میں جائے گا، جو ادا نہ کرے، جو حق عبودیت ادا نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ عبادت کی بنیاد پر ہے۔ آگے لکھتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہ ان الانسان لا يمكن ان يحق العبودیت فی الدنیا على وجه الذي يرضيه سبحانه الا بقوة العلم، بندہ اس وقت تک اپنے رب کے حق کو ادا کر نہیں سکتا، بندہ اس وقت تک اپنے رب کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، یعنی عبادت کے حق کو ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے علم نہ ہو، جب تک کہ اسے علم نہ ہو۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے
جو حق عبودیت کو پورا کرنے میں بندے کی مدد کرتی ہے. جاہل انسان اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں گے جسے غسل کا علم نہیں ہے, صحیح غسل کا طریقہ معلوم نہیں, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. کیونکہ ہر عبادت کے لیے طہارت, پاکیزگی ضروری ہے. بہت سارے نوجوان 2-3 بچوں کے باپ ہیں, لیکن غسل کا علم نہیں ہے, غسل کے صحیح طریقے کا علم نہیں ہے. میرے بھائیوں, اس میں شرمانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کا علم نہیں ہے, طہارت کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان چیزوں کا علم نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کو. میرے بھائیوں, دنیا میں اللہ نے ہمیں عبث نہیں بنایا ہے, بیکار اور یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے. ہماری پیدائش کا ایک بہت عظیم مقصد ہے, بہت بڑا مقصد ہے ہماری اس دنیا میں آنے کا. وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت, وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت. اور اللہ کی عبادت آپ اس وقت تک کما حقہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ علم حاصل نہ کریں, جب تک کہ آپ علم حاصل نہ کریں. ہر ایک پر فرض ہے, ضروری ہے, بچہ ہو, بوڑھا ہو, نوجوان ہو, مرد ہو, عورت ہو, کہ ہم پر غسل کب واجب ہوتا ہے, وضو کب ٹوٹتا ہے, ہم پاک کب ہوں گے, ناپاک کب ہوں گے, ہماری عبادتوں ہم کیسے انجام دیں گے, رکوع کے طریقے کیا ہیں, سجدے کے طریقے کیا ہیں, کون سی کتنی نماز کتنی مرتبہ پڑھنی ہے, اس کے شرائط کیا ہیں, اس کے واجبات کیا ہیں, اس کے نوافل کیا ہیں, ہر چیز کا علم ہم پر ضروری ہے میرے بھائیوں. ہاں, وہ علم ہم میں سے ہر کسی پر حاصل کرنا فرض نہیں ہے جس کا ہماری زندگی سے تعلق نہیں ہے. ایک غریب انسان ہے, روزانہ کی محنت مزدوری کرتا ہے, اسے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسے مال نہیں ہے, حج پر جانا نہیں ہے, اسے حج کا طریقہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 5 وقتہ نمازیں پڑھنا جس پر فرض ہے, اس پر نماز کا طریقہ, طہارت کے مسائل جاننا ضروری ہے. اس کے علاوہ اسے کوئی نجات نہیں ہے. آپ حق عبودیت ادا نہیں کر سکتے, اللہ کے مقصد کو آپ پورا نہیں کر سکتے جس مقصد کی خاطر اللہ نے آپ کو پیدا کیا, بنایا ہے, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. میرے بھائیوں, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں, العلم لا يعدله شيء لمن صحت نیته, کہ علم کا حصول, علم کا حاصل کرنا, اس سے بڑی فضیلت کا کوئی عمل نہیں ہے. یہاں جبکہ نیت, علم کے حصول کی صحیح نیت ہو, خالص اللہ کے لیے اگر کوئی علم کا حاصل کرتا ہے, حصول علم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے, اس سے بہتر کوئی عمل دنیا کا نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں آپسی لڑائی جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے, بھائی بھائی کے جھگڑے, بھائی بہن کے جھگڑے, ماں باپ کے جھگڑے, بچے اور ماں باپ کے درمیان جھگڑے. ان کے بنیادی وجوہات کیا ہیں, ان کا بیسک ریزن کیا ہے, بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں, ان کا بنیادی وجہ جو ہے وہ لا علمی, جہالت بنیادی وجہ ہے. کیسے؟ بچے کو معلوم نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کے حقوق مجھ پر کیا ہے, بچہ جاہل ہے. ماں باپ کو معلوم نہیں ہے کہ بچے کے تعلق سے اللہ نے ہم پر کیا چیزیں فرض کی ہیں, کہ بچوں کو کیا کیا چیزیں سکھانا ہے, بچوں کو سکھائی جانے والی آداب کیا ہیں, بچوں پر ہمارے کیا حقوق ہیں, اور ہمارے حقوق بچوں پر کیا ہیں. دونوں طریقے سے اللہ نے بچوں پر بھی کچھ حقوق واجب کیے ہیں اور ماں باپ پر بھی کچھ حقوق واجب کیے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری بہو کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور ہمارے حقوق بہو پر کیا ہیں. اس سے بھی ہم جاہل ہیں, جس کی وجہ سے آپسی رنجشیں. میرے بھائیو, اگر حقوق کی وضاحت ہو جائے اور ہم ہمارے ماتحت سے اپنے رب کی طرف سے واجب کردہ حقوق سے زیادہ کی تمنا نہ رکھیں, تو جھگڑے بند ہو جائیں گے, لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں گے. ہم اتنی ہی تمنا رکھیں اپنے ماتحت سے جتنا کہ اللہ نے فرض کیا ہے, اس سے زیادہ کی تمنا نہ رکھیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, ساس اور سسر بہو سے وہ تمنا رکھتے ہیں جس کا حق اللہ نے ان پر نہیں رکھا ہے, جن کا حق اللہ نے واجب نہیں کیا ہے, فرض نہیں کیا ہے. بھائی اور بہنوں کے جھگڑے بھی اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. لہٰذا لا علمی اور جہالت بنیادی وجہ ہے آپسی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کے.
اگر کسی معاشرے میں علم کو عام کر دیا جائے, علم کو پھیلایا جائے, وہ علم جو ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, وہ علم ہمیں جو آداب و اخلاق سکھاتا ہے, وہ علم جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بتاتا ہے, وہ علم جو ہمیں انسان کو انسان بناتا ہے, شریعت کا علم اگر عام کر دیا جائے, ہمارا معاشرہ اس طریقے کے فتنے, فساد, لڑائی جھگڑے سے پاک صاف ہو جائے گا. میرے بھائیوں, ہم شریعت سے دور ہونے کی وجہ سے, ان علوم و فنون سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہر قسم کے مصیبت میں ہم مبتلا ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کسی بھی چیز کی زیادتی کا مطالبہ کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے. اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. کس سے کہا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے, آپ کہیے, کیا کہیے؟ ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر, اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر. کیونکہ علم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, جو انسان کو تمام مخلوقات سے فضیلت عطا کرتا ہے. انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے, یہ اشرف المخلوقات ہے, تمام مخلوقات میں زیادہ فضیلت والا ہے. کس بنیاد پر؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا اس بنیاد پر, اور ہمیں بھی اللہ نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر دی ہے. اس بنیاد پر ہم سے یہ حکم ہے کہ ہم بھی علم کو حاصل کریں. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ انسان سے کہا ان الانسان کان ظلوما جہولا وعرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. ہم نے امانت کو, قرآن مجید کو آسمانوں پر, زمین پر اتارنا چاہا تو انہوں نے اس بہت بڑے عظیم کتاب کو, اس شریعت کو, اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. وحملها الانسان, اور انسان نے اس قرآن کو اٹھا لیا, اس عظیم مرتبے کو انسان نے قبول کر لیا. ان الانسان کان ظلوما جہولا, بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے, اللہ کا فرمان. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ ظالم کسے کہیں گے؟ ظالم اسے کہیں گے جس کے اندر انصاف کی طاقت ہوتے ہوئے انصاف نہ کرے, اسے ظالم کہیں گے. جاہل کسے کہیں گے؟ جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے, باوجود اس کے وہ علم حاصل نہیں کرتا. آپ کسی بیل بکرے کو جاہل نہیں کہیں گے, آپ کسی جانور کو جاہل نہیں کہیں گے. اگر کوئی انسان ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتا علم, تب آپ اس کو جاہل کہیں گے. آپ کسی پاگل کو جس کا دماغ خراب ہے اگر وہ پتھر سے مارتا ہے کسی کو, آپ اس کو ظالم نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ ذہن سے خالی ہے, اسے انصاف کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے, صحیح غلط کی تمیز اس کے اندر نہیں ہے. آپ ظالم کس کو کہیں گے؟ وہ انسان جو صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے, جو انصاف کر سکتا ہے باوجود اس کے انصاف کرتا نہیں ہے, اسے ظالم کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو علم حاصل کر سکتا ہے, وہ اگر انسان علم حاصل نہ کرے اسے کیا کہا جائے گا؟ جاہل کہا جائے گا. لہذا جاہل اور عالم ایک نہیں ہو سکتے. ایک اور حدیث, بڑی پیاری حدیث حصول علم کے سلسلے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. اللہ اکبر. لوگوں یاد رکھو, ایک عالم کی فضیلت, کون سا عالم؟ ایم بی بی ایس ایم ڈی نہیں, بی ای بی کام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ عالم جو قرآن و حدیث کا علم اپنے پاس رکھتا ہے, اس کی فضیلت عام انسانوں پر ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے چھوٹے صحابی پر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے چھوٹے صحابی کے مقابلے میں, وہی فضیلت ایک عالم کی ہے جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے عام انسانوں کے مقابلے میں. بہت بڑی فضیلت, بہت بڑی فضیلت کا دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے. اس وجہ سے حصول علم کے تعلق سے بے انتہا دلائل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا کہ حصول علم کے لیے جو نکلتا ہے اپنے گھر سے باہر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے, اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں دیتی ہیں, اس کے لیے زمین کی چونٹیاں دعائیں دیتی ہیں. حصول علم کے لیے نکلنے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں حصول علم کے لیے نکلنے والے کو.
میرے بھائیوں ایسے فضیلت والے علوم کو چھوڑ کر جب ہم صرف دنیا کے حصول کے لیے زندہ رہیں تو عزت کی زندگی کی تمنا اللہ سے ہم نہیں کر سکتے. عزت کی زندگی کی تمنا ہم اللہ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ عزت والی جو چیز ہے وہ قرآن و حدیث ہے، جس کو ہم نے پس پش ڈال رکھا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے. نحن قوم اعطنا اللہ بالاسلام مهما ابتغينا العزة بدون الاسلام اضلنا اللہ. لوگوں یاد رکھو، حضرت عمر فاروق سے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیں، آپ بہترین لباس کو زیب تن کر لیں، تاکہ ہم جس کے پاس بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی سپر بہت طاقت کا بادشاہ ہے، اس کا جاہ و جلال بہت ہے، وہ بہت زیب و زینت سے بہت مزین رہے گا، اس کا شاہانہ دربار ہے. اب اس کے پاس اگر آپ پرانے میلے کچیلے کپڑوں میں پہنچیں گے تو آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی. یہ ظاہر سی بات ہے، دنیاوی اسباب ہیں. حضرت عمر فاروق نے اس قول کو سن کر ان سے کہا تھا، لوگوں یاد رکھنا، نحن قوم اعطنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے. ہمیں کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں ملی، ہمیں دولت کی وجہ سے عزت نہیں ملی، ہمیں ہتھیار کی وجہ سے عزت نہیں ملی، ہمیں جوش و جذبے کی وجہ سے عزت نہیں ملی، ہمیں دولتوں کی وجہ سے عزت نہیں ملی ہے. شریعت نے ہمیں دنیا میں عزت جو ملی ہے وہ قال اللہ قال رسول کی وجہ سے، قرآن کے علوم کی وجہ سے، حدیث کے علوم کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے. مهما ابتغينا العزة بدون الاسلام اضلنا اللہ. یاد رکھنا، ہم اگر عزت قرآن و حدیث کے علاوہ میں تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. آج ہم دیکھیں گے ہماری ذلت کی وجہ شریعت کو چھوڑنا ہے، اس کے علوم کو چھوڑنا ہے. ہمارے بچوں کو شریعت کا علم نہیں ہے، عقیدہ توحید کا علم نہیں ہے، صحیح نمازوں کا طریقہ معلوم نہیں ہے، شریعت کے علوم و فنون کا علم نہیں ہے. ہم میں سے حفاظ نہیں ہیں، ہم میں سے دینی مسائل کے جانکار نہیں ہیں، ہم میں سے با اخلاق با ادب با تہذیب لوگ ختم ہو چکے ہیں. لہٰذا اللہ نے ہمیں ذلیل کر کے رکھا ہے. میرے بھائی، اگر عزت چاہتے ہیں دنیا میں، دوبارہ قرآن اٹھائیے، دوبارہ اللہ کے نبی کے فرمان کو اٹھائیے، دونوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیجئے. ہماری عزت ہتھیار میں نہیں ہے، ہماری عزت کپڑوں میں نہیں ہے، ہماری عزت دولت میں نہیں ہے. ورنہ آج مسلمانوں کے پاس جو دولتیں ہیں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہیں. پیٹرول ہمارے پاس، ڈیزل ہمارے پاس، نہ جانے کیسی کیسی دولتیں اللہ نے عرب ممالک کو دے رکھی ہیں، لیکن عزت ہمارے لیے مقدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کے علوم و فنون کو چھوڑ دیا ہے، حصول علم کو ترک کر دیا ہے. دنیا میں جینے ہی کو ہم جینا سمجھتے ہیں، دنیاوی ترقی کو ہم ترقی سمجھتے ہیں، آخرت کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی علم سے مزین کریں، قرآن و حدیث کے علوم سے مزین کریں. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہمیں دوبارہ عزت لوٹائے گا. علم ہی سے انسان کی عزت ہوتی ہے، علم نہیں ہے تو انسان کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں علم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو ایک بنائے، نیک بنائے، موحد بنائے. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور دنیا سے زیادہ بہتر ہماری آخرت بنائے. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہم میں سے جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے جو دکھ درد میں مبتلا ہے اللہ ان کے تمام تر مسائل کو حل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أهم وأجل وأكبر قوموا للصلاة رحمكم الله